السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو جیو نیوز کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے، تو اس کے بارے میں آج کچھ مزید وضاحت علامہ صاحب کے بارے سے لیتے ہیں، تو ان کا کیا اس کے بارے میں رد عمل ہے. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیو نیوز کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے، کیا خیال ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ نہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے شائع کرنا یہ ہمارے ایمانی جذبات کے خلاف ہے اور ایمان کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ان کے نام کے اوپر نمازیں یا تلاوت قرآن چلتی ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح سے خاکے شائع کرنا، یہ تو فرانس والے ایک عرصے سے کر رہے تھے جی. اور دیگر ممالک ڈنمارک وغیرہ. ہم نے دیکھا ہے 2006-07 کے اندر بھی ہمارے مرشد گرامی پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی اور سید عرفان شاہ صاحب مشہدی باقاعدہ بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑے گئے ہیں اور جیل میں بھیجا گیا، پابندے سلاسل کیا گیا اسی بات کے اوپر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے کیوں شائع کیے گئے. تو جیو نیوز کے اوپر علل اعلان توبہ کرنا واجب ہے، وہ توبہ کریں اس بات کے اوپر. نہیں، انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے کہ یہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بس ہو گیا ہم سے غلطی سے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ تو اس صورت میں قابل قبول ہے کہ جب اس سے پہلے ان سے ایسی چیز کوئی نہ ہوئی ہو. یعنی 2016-17 کا آن دا ریکارڈ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی ایسی چیزیں شیئر کر کے پھر کہنے لگے نہیں آئندہ ہم سے نہیں ہوگا اور ہم سے بس یہ غلطی سے ہو گیا ہے، ہمارا ارادہ نہیں تھا. مطلب ماضی میں بھی وہ کرتے آئے ہیں، ماضی کے اندر بھی وہ کرتے رہے ہیں اور ان کا یہ کردار ہے، اور اس حوالے سے بھی کردار ان کا برا ہے کہ جیو نیوز کے اوپر ایسے ڈرامہ جات چلا کے جس میں ڈرامائی سین کے اندر ایک لڑکی کو جو سر کے اوپر دوپٹہ نہیں پہنتی ہے، وہ بے حیائی کو بھی ایک تو نشر کر رہے ہیں، پھر اس کے ہاتھ کے اندر اسلامک اسٹڈی کی بکس ہے، وہ اس کو نیچے گراتی ہے اس کتاب کو، اس کے اوپر روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ جیو نیوز کی پرانی حرکات ہیں اور اس سے وہ باز نہیں آتے. تو علل اعلان جب تک وہ توبہ نہیں کرتے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور خصوصاً فیلڈ مارشل جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب سے، جو کہ فتنۃ الخارج کے خلاف بھی ان کا کافی کردار ہے اور اندرون ملک اور بیرون ملک ہر لحاظ سے وہ دفاع کرتے ہوئے پاکستان کا یا پاکستان کی ناموس کا اور مسلمانوں کے ناموس کا وہ نظر آ رہے ہیں. ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے پروپوگینڈز کو دیکھ کے بھی ان کے خلاف بھی آپ پورا ٹارگٹ بنا کے ان کے لائسنس صرف 15 دن کے لیے نہیں بلکہ اوورآل ان کو معطل کر دیا جائے، تاکہ کسی بھی نیوز چینل کے لیے آئندہ جو جتنے چل رہے ہیں جس طرح کہ 24 ہے، 92 ہے، یہ سارے چل رہے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ نصیحت ہو جائے اور وہ عبرت کا نشان ان کو بنا دیا جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں تو ہماری فقہا اور ہماری فقہ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کو صرف میلا کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. صرف یہ کہہ دے کہ یہ میلا کپڑا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو ان کی تو حرکتیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں اور قابل مواخذہ ہیں، قابل گرفت ہیں، تو ان کے اوپر ضرور گرفت ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو یہ تھا جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بگٹی شریف کی طرف سے جیو نیوز کو پیغام، اور ہمارا جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی یہی پیغام ہے کہ 15 دن کا لائسنس معطل کرنا یہ کافی نہیں ہے، ان کو پرماننٹ بین کر دیا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی ان کی حرکات ہوتی رہی ہیں اس طرح کی. اگر تو ایک بار ہو تو پھر تو بندہ کہہ لے کہ چلے انہوں نے رجوع کر لیا، کو معافی مانگ لی، چلے بندہ اس میں مینیج کر لیتا ہے، لیکن ماضی میں بھی ان کا یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے.